السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں اہرام مصر کی کچھ پر اسرار سچائیاں۔ دوستو، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اسی لیے ہم آپ کو ایک مثال دے کر یہ معلومات سمجھانا چاہیں گے۔ پہلے آپ 4 گتے لیں، ان کو ریاضی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے برابر اس طرح کاٹیں کہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے ایک خاتون چکر اختیار کر لیں، جیسا کہ اہرام مصر ہیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ ان کی لمبائی چوڑائی میں کوئی فرق نہ ہو، بالکل ٹھیک پیمائش پر مشتمل ایک تکون ہو۔ اب ان چاروں کو ٹیپ یا گوند سے جوڑ لیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں، ان چاروں کونوں کو کسی نہ کسی سمت میں ہونا ضروری ہے۔ ایک کونا مشرق سمت ہو تو دوسرا مغرب سمت۔ لیجئے ایک بڑا اہرام مصر نہ صحیح لیکن ایک چھوٹا اہرام مصر ضرور تیار ہے۔ نہیں یقین آ رہا تو کوئی بات نہیں، 2 گلاس دودھ کے لیں، ایک کو اپنے بنائے ہوئے اہرام مصر کے نیچے رکھیں اور ساتھ ایک ہی کھلی فضا میں رکھ دیں۔ اب آپ دیکھتے رہیں، جیسے ہی باہر رکھا ہوا دودھ کا گلاس خراب ہو جائے تب آپ نے اہرام کے نیچے رکھا ہوا گلاس اٹھا کر دیکھنا ہے، وہ دودھ آپ تر و تازہ پائیں گے۔ اگر اب بھی آپ کو تجربات سے یقین نہیں آ رہا تو کوئی سبزی لیں، اس کے ساتھ بھی سیم ایسا ہی تجربہ کریں۔ ایک سبزی اہرام کے نیچے رکھ دیں اور دوسری اہرام کے باہر، ضرور آپ باہر رکھی سبزی کو خراب پائیں گے۔ مزید اسی طرح آپ مختلف چیزیں اہرام کے نیچے رکھ کر تجربہ کر سکتے ہیں۔ ٹھہریں، آپ اسی تجربے کو اپنے ساتھ پیش کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی، ایک بڑے اہرام نما عمارت بنائیں، اس کے نیچے سو کر دیکھیں۔ اگر آپ بھی بے خوابی کے مریض ہیں یا سوتے وقت ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اپنی بڑھتی ہوئی عمر سے پریشان ہیں یا جلدی مرنا نہیں چاہتے، کچھ عرصہ اہرام کے نیچے سونے کے بعد آپ خود ان تمام بیماریوں سے دور ہوتا ہوا خود کو محسوس کریں گے۔ ہمارا یقین ہے کہ جب تک اللہ پاک نے ہمارا سانس لکھا ہوا ہے وہ ہمیں تب تک ضرور ملے گا۔ انسان موت کو شکست تو نہیں دے سکتا لیکن کچھ عرصے کے لیے ٹال تو سکتا ہے۔ جی ہاں، 3 سائنسدانوں نے اہرام کے نیچے سو کر زندگی گزاری۔ سب کی موت 80 سال کی عمر کے بعد ہوئی اور تندرستی میں ہوئی اور طبی موت ہوئی۔ ضرور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مصر کا حسن دنیا بھر میں مشہور ہو اور اہرام میں عورتوں کے لیے کوئی خاص بات نہ ہو۔ میں آپ کو ایک اور تجربے کی بات بتاتا ہوں۔ اہرام کے نیچے 15-20 دنوں کے لیے پانی رکھ دیں۔ اب اس پانی کو اٹھا کر چہرے پر ہلکا سا مساج کریں، چہرہ دھمک اٹھے گا اور داغ چھائیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ویڈیو اگر میری بہنیں دیکھ رہی ہیں تو ضرور ان کے میک اپ کے اوپر پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مرد حضرات بھی اس تجربے سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کر سکتے ہیں، آخر ہمیں بھی سجنے سنورنے کا حق ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کے اوپر۔ آج کے سپر کمپیوٹر کو ایک اہرام تیار کرنے کا ڈیزائن دیا گیا تو اہرام کا ڈیزائن میں استعمال کیے گئے ریاضی کے اصول اتنے پیچیدہ تھے کہ سپر کمپیوٹر کو صرف ڈیزائن بناتے ہوئے 1000 گھنٹے کا وقت لگا۔ سینکڑوں ٹن وزنی پتھر کو اس مہارت سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا کہ ان کا درمیانی فاصلہ 1 انچ کے 50ویں حصے کے برابر ہے۔ تصور کریں کہ سینکڑوں ٹن وزنی پتھر اور جوڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے کہ ایک سوئی بھی اندر جا سکے۔ دوستو، ہے نا یہ مہارت کا منہ بولتا ثبوت؟ اہرام کا نام سنتے ہی ہمارے دل میں اہرام مصر کا نام فوراً آ جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ اہرام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جی ہاں تو دوستو، یہ چین سے لے کر شمالی امریکہ تک، حتیٰ کہ سمندروں میں بھی کئی عمارتیں اہرام کی شکل میں ملی ہیں۔ دوستو، مصر میں 100 سے بھی زیادہ اہرام پائے گئے ہیں، لیکن مصر میں قاہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر 3 اہراموں کا گروپ جو پوری دنیا میں عجوبات میں پہلے نمبر پر ہے۔ دوستو، ان 3 اہراموں کے مختلف نام ہیں، ایک خوفو، دوسرا قاہرہ اور تیسرا میکا نوڑا ہے۔ دوستو، غزہ کے مقام پر سب سے بڑا اہرام خوفو ہے۔ دوستو، خوفو 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے جو کہ 16 فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا ہے۔ دوستو، اس کی ابتدا میں بلندی 482 فٹ تھی جو کہ ایک منزل گرنے سے اب اندازاً 450 فٹ رہ گئی ہے۔ دوستو، اس کی چوڑائی تقریباً 755 مربع فٹ ہے۔ اس کی تعمیر میں 25 لاکھ چونے کے پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے ہیں۔
جن میں ہر پتھر کا وزن تقریباً 2.5 ٹن سے 300 ٹن تک جا پہنچتا ہے۔ دوستو تاریخ میں ان کی عمر تقریباً 2600 سال سے 3000 سال قبل مسیح بیان کی جاتی ہے۔ دوستو اہرام مصر کی بنیاد چکور ہے لیکن ان کے پہلو تکون نما ہیں۔ یہ تکونیں اوپر جا کر ایک نقطے پر جا ملتی ہیں۔ دوستو اہرام مصر کی ہر دیوار کا زاویہ بالکل سیدھا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خوفو کا اہرام 20 سال کے قلیل عرصے میں تیار ہوا۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو اہرام سے 800 کلومیٹر دور شہر اسوان سے لایا گیا تھا۔ دوستو ہر فرعون مصر میں اپنے لیے ایک الگ اہرام تعمیر کرواتا تھا تاکہ اس کی لاش کو اس کے مرنے کے بعد اس اہرام کے نچلے حصے میں رکھا جا سکے اور اس کا خزانہ بھی ساتھ رکھا جا سکے تاکہ آئندہ جنم کی صورت میں یہ بندہ گھاٹے میں نہ رہے۔ دوستو اگر خوفو کے اہرام کو 30 سینٹی میٹر کی چوڑائی میں کاٹا جائے تو پورے فرانس کے چاروں طرف 1 میٹر کی اونچی دیوار بنائی جا سکتی ہے۔ دوستو ان اہراموں کی ایک اور خاص بات کہ ان کا درجہ حرارت ہمیشہ زمین کے اوسط درجہ حرارت کے برابر رہتا ہے، یعنی 20 ڈگری سیلسیس۔ باہر چاہے آندھی ہو، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، اندر کا موسم مستقر رہتا ہے۔ دوستو 3800 سال تک خوفو کے سر پر دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت کا تاج سجا رہا۔ دوستو امریکی سائنسدان کے مطابق تقریباً 1 لاکھ مزدوروں اور کاریگروں نے مل کر 20 سال کے عرصے میں خوفو کے اہرام کی تعمیر مکمل کی۔ دوستو ایک امریکی ریسرچر کا کہنا ہے کہ 20 سے 25 ہزار مزدور ہر وقت کام کرتے رہتے تھے۔ ہر گھنٹے میں 2 سے 3 پتھر لگائے جاتے تھے۔ اسی طرح تقریباً 25 سے 30 لاکھ پتھروں سے اہرام کی عمارت مارز وجود میں آئی۔ دوستو بریلوی کے امام احمد رضا خان بریلوی کا یہ نقطہ نظریہ ہے کہ اہرام کا بننا سب جنات کی کارسانی ہے۔ یہ بات سن کر آپ کے اندر ایک سوال اٹھے گا کہ جنات جیسی قوم کو اتنی بڑی تعمیر کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑی، وہ بھی انسانوں سے پہلے؟ پھر اس کے بعد ان کی کوئی ایسی تعمیر نظر نہیں آتی جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ جنات کی بنائی ہوئی ہے۔ خلیفہ مامون بن عبد الرشید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلامی دنیا کے وہ واحد بادشاہ تھے جن کو علمی اور تحقیقاتی کام کا بہت زیادہ شوق تھا۔ جب خلیفہ کو کچھ عجیب و غریب عمارتوں کے بارے میں پتہ چلا اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی علم ہوا کہ اس مصری بادشاہوں کو اپنے خزانے کے ساتھ دفنایا گیا ہے، خلیفہ اپنے سینکڑوں تحقیق کاروں کو لے کر جب نکلا تو انہوں نے ایک مجسمے کے اوپر پڑاؤ ڈالا۔ دوستو اس وقت یہ مجسمہ مٹی کے اندر بالکل دب چکا تھا، لیکن کچھ عرصہ بعد جب اس جگہ کی کھدائی کا کام شروع کیا گیا تو اندر سے ایک مجسمہ ملا جنہیں آج ابو البہلول کا مجسمہ کہا جاتا ہے۔ دوستو خلیفہ کو اس وقت سخت مایوسی ہوئی جب ان کو احرام کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ دوستو بہت ساری تحقیقات کے بعد آخرکار خلیفہ نے احرام کو توڑ کر راستہ بنانے کا حکم دیا۔ دوستو احرام اتنی مضبوطی سے بنایا گیا تھا کہ اس کے اوپر کوئی بھی اوزار کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ پتھروں کو گرم کرتے اور پھر اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے جس کی وجہ سے پتھر ترک ہو جاتے، اور اسی طرح روز 1 فٹ کے حساب سے آگے بڑھتے اور راستہ بنانے لگے۔ دوستو آخرکار ان کی پہنچ کوئین چیمبر اور کنگ چیمبر تک ہوئی جہاں پر خزانہ تو دور ممیاں بھی نہیں تھیں۔ مامون رشید دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلا گیا اور سارا کام وہیں پر پڑا رہ گیا۔ دوستو مقامی آبادی جو پہلے توہم پرستی کی وجہ سے احرام کے قریب تک نہیں جاتی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ کئی مہینوں سے پڑاؤ ڈالے ہوئے بادشاہ پر کوئی اثر نہیں ہوا تو ان کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا، اور پھر احرام کے اوپر لگے ہوئے روغنی ٹائلوں کو بھی اتار لیا گیا اور لوٹ مار کا ایک بازار سرگرم ہوا، اور اگر کوئی ثبوت احراموں کے اندر بچا بھی تھا تو اس کو بھی لوٹ لیا گیا۔ دوستو بدھ ازم میں ان احراموں کو ایک خاصی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے مطابق یہ احرام زیر زمین دنیا کا راستہ ہے اور روحانیت کا ایک مرکز ہے۔ دوستو ان کے مطابق دنیا میں جب بھی کوئی بڑی مصیبت آئی تو روحانی پیشوا اس کے نیچے چلے گئے۔ اس زیر زمین دنیا میں ان کی روحانی پیشواؤں کی حکومت ہے اور ان کا مرکزی اور فرضی شہر تبت کے نیچے ہے جہاں پر دلائی اور روحانیت میں آگے بڑھے ہوئے شخص حکومت کرتے ہیں۔ دوستو نیپولین بوناپارٹ نے ان اہراموں کی شہرت سن رکھی تھی۔ اس نے مصر پر حملہ کر کے غزہ پر قبضہ کر لیا اور پھر ان اہراموں کو بنیادوں سے کھود کر اندر جانے کا راستہ کھلوا لیا۔ اس کے بعد کام کو روک دیا گیا اور نیپولین اکیلا اندر داخل ہوا۔ کافی دیر اندر رہنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے کے اوپر کافی گمبھیر خاموشی تھی۔ دوستو نیپولین نے آتے ہی مصابین کو سامان اٹھا کر چلنے کا کہا
इस दौरान वह बिल्कुल खामोश रहा। कहा जाता है कि नेपोलियन एहराम के अंदर किसी ऐसी जगह पर चला गया जहां पर बराह रास्त एहराम की शुआएं पड़ रही थी। दोस्तों कहा जाता है कि इन शुआओं ने इसके दिमाग की खुफिया सलाहतों को बेदार कर दिया था और इसने अपने मुस्तकबिल को देख लिया था। दोस्तों एक थ्योरी गीली रेत की है जो कि एक पेंटिंग को देखकर बनाई गई है। इस पेंटिंग में फिरौन की गाड़ी के आगे पानी फेंका जा रहा होता है और गुलाम गीली रेत पर गाड़ी को खींचते जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस थ्योरी पर अमल करने की कोशिश की तो ये नतीजा सामने आया कि रेत को गीला करने से कुव्वत के इस्तेमाल में निस्फ कमी आती है। लेकिन अगर इस तरीके को सच मान लिया जाए तो ये सवाल उठता है कि इतने टन वजनी पत्थरों को कश्तियों में लादा गया और फिर इनको रेत पर घसीट कर एहराम तक पहुंचाया गया, लेकिन इनको एहराम के ऊपर कैसे पहुंचाया गया? क्योंकि रेत तो एहराम के एरिया से बाहर थी और फिर इनको इस तरीके से कैसे फिट किया गया कि इनके जोड़ों में 1 इंच के 10वें हिस्से के बराबर भी फर्क नहीं रहा। दोस्तों एक कागज को भी इनके जोड़ों के दरमियान दाखिल नहीं किया जा सकता। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? दोस्तों मजीद देखते हैं पार्ट 2 के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन के साथ वीडियोस मिलती रहें।